آج کی مجلس میں دو باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے کہ اس نوجوان نسل اور نوجوان جو پود اور جو ینگ جنریشن ہے، اسے قوم کے مستقبل کی تعمیر کے واسطے، قوم کے مستقبل کی قیادت کے واسطے، اور پھر اسی نوجوان نسل کو مستقبل میں دین کی خدمت کے واسطے کیسے تیار کیا جائے، اس کے حوالے سے بنیادی ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان نوجوانوں کے ذہنوں میں ابھرنے والے شکوک و شبہات، ان نوجوانوں کے ذہنوں میں ابھرنے والے ان خدشات کے سیلاب، خدشات کے طوفان کا سد باب کیا جائے۔ جو یہ نوجوان نسل اس وقت سوشل میڈیا اور پھر سوشل میڈیا پہ آنے والے وقت کے مجددین، وقت کے مجتہدین اور وقت کے اپنے من میں دانشور اسکالر اور وقت کے ابو علی سینا اور افلاطون جو آتے ہیں، ان کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں اولین تو ذمہ داری بچوں کے والدین کی بنتی ہے کہ وہ بچوں کے والدین اپنی اولاد کی یوں تربیت کریں کہ وہ بچہ مستقبل میں ان والدین کے آنکھوں کے ٹھنڈک بن جائے، اور مرنے کے بعد کی زندگی بھی والدین کے سکون کی گزر جائے۔ اس لیے نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس بچے کے والدین یا اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بناتے ہیں، یا پھر نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اس لیے کہ جس طرح گھر کا ماحول ملے گا، گھر کی تربیتیں ہوں گی، اولین یونیورسٹی، اولین مکتب، اولین کالج، درسگاہ، مدرسہ، خانقاہ ماں کی گود ہوتی ہے، کہ ماں کی گود میں جس طرح تربیت بچے کو ملے گی، اسی تربیت کا اظہار بچہ مستقبل کی زندگی میں کرتا ہے۔ باپ کے سایہ شفقت میں جس طرح تربیت اولاد کو ملے گی، اسی تربیت کا اظہار بچہ اپنی سوشل جو زندگی ہوتی ہے اس میں کرتا ہے۔ اس لیے اولاد کی تربیت والدین محترمین سے درخواست ہے خود دینی تربیت کریں، اور اس لیے اولین شرط یہ ہے کہ والدین کی خود اپنی دینی تربیت ہوئی ہو، والدین خود اس راہ کے راہی ہوں، تو جو نئی پود ہے، نئی نسل ہے، وہ بھی ان کے ہمراہ ہو جائے گی۔ اور دوسری جو ذمہ داری اس قوم کے معماران، بالخصوص علماء کرام اور پھر اساتذہ، کہ جن کی سایہ شفقت میں یہ نوجوان نسل مستقبل کے لیے تیاریاں کرتی ہے، علماء کرام سے بھی درخواست ہے کہ وقتاً فوقتاً ہر جمعے میں، روزانہ کے اعتبار سے پنج وقتہ نمازوں کے بعد کوئی ایسا ماحول بنا لیں کہ عوام الناس کو لینے والے بن جائیں۔ اس وقت عوام الناس کے دلوں میں ایک عجیب طلب ہے، ایک عجیب تڑپ ہے۔ کالج یونیورسٹی کے ساتھیوں کے ساتھ کبھی کبھار ملنے کا موقع ملتا ہے، ان کے ساتھ کبھی کچھ بے تکلف ہونے کا موقع ملتا ہے، تو وہ کچھ ایسے خدشات کا، ایسے اعتراضات کا اظہار کرتے ہیں کہ جس سے واضح لگتا ہے کہ وہ چاہتے تو ہیں مدرسے میں آنا، وہ چاہتے تو ہیں دین کی راہوں پہ چلنا، لیکن ہم ہی ان کے واسطے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ علماء کرام سے بالخصوص گزارش کروں گا کہ فتوے سے پہلے ان کو لے لیں، ان کے خدشات کو لے لیں۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات ٹھونسی ہوئی ہے کہ بھئی اسکول کالج والے بے دین ہیں، اسکول کالج والوں کے ذہن میں یہ بات ٹھونسی گئی ہے کہ مسجد والے، مدرسے والے، خانقاہ والے اور داڑھی والے، ٹوپی والے یہ ترقی کی راہوں میں رکاوٹ ہے، جبکہ بات بالکل ایسا نہیں۔ اللہ جل شانہ کی قدرت اور اللہ کے قانون کے مطابق ہر چیز جوڑا ہے، دن اور رات جوڑا، زمین اور آسمان جوڑا، اور اسی طرح نر اور مادہ جوڑا، اور اسی طرح اسکول مدرسہ جوڑا ہے، مکتب کالج جوڑے ہیں، اور یونیورسٹی جامعہ یہ آپس میں جوڑے ہیں، اور مسجد کی درسگاہ اور پھر جو دوسرے پریکٹیکل جو درسگاہ اکیڈمیاں ہیں وہ آپس میں جوڑا ہے۔ جب تک ہمارا رابطہ ان سے مضبوط تھا، ہماری قوم میں ابو علی سینا جیسے بندے پیدا ہوئے، اور جب تک ہمارا رابطہ دونوں درسگاہوں کا آپس میں مضبوط تھا، افلاطون جیسے بندے پیدا ہوئے۔ جب رابطہ مضبوط تھا تو محمد اقبال، علامہ محمد اقبال مرحوم جیسے افراد پیدا ہوئے،
اور جب تک یہ رابطہ مضبوط تھا تو ہمارے درمیان محمد بن قاسم، رشید احمد گنگوئی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور یعقوب نانوتوی، قاسم نانوتوی رحمہم اللہ جیسے قوم کی قیادت کو سنبھالنے والے افراد پیدا ہوئے۔ جب یہ رابطہ مضبوط تھا تو ہم میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جیسے سپوت پیدا ہوئے۔ یہ رابطہ مضبوط تھا، ہمارے درمیان ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت برکاتہم العالیہ جیسے قوم کے بہادر قیادت کو سنبھالنے والے افراد پیدا ہوئے۔ لیکن جب یہ رابطہ کٹ جائے گا، تسنیمہ نسرین ہم میں پیدا ہو جائیں گی، یہ رابطہ کٹ جائے گا، ہمیں میں ڈاکٹر مسعود الرحمان عثمانی جیسے ملحدین پیدا ہو جائیں گے، یہ رابطہ کٹ جائے گا تو ہمیں میں وہ لوگ پیدا ہو جائیں گے جو دین کا لبادہ اوڑھ کر دین کی بدنامی کا سبب بن جائیں گے۔ دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، ہر درسگاہ، ہر سکول، ہر کالج، ہر یونیورسٹی تنقید کا بھی مرکز نہیں اور تعریف کا مرکز بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ترقی غیر کے راہوں میں نظر آئی، ترقی غیر کے طریقوں میں نظر آئی، انہی کے پیچھے ہم لگ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ترقی ہم تنزل کے گہرے گڑھے میں جا گرے ہیں۔ لہٰذا آج کی بات کا خلاصہ یہ نکلا، قوم کے معماروں سے بھی درخواست ہے اور قوم کے معماران کے ساتھ تعاون کرنے والے والدین سے بھی درخواست ہے کہ اپنی اولاد، اپنی نئی پوت کی تربیت اسلام کے مطابق کی جائے۔ اس کے لیے اولین چیز قرآن کریم کے ساتھ تعلق، قرآن کریم کے ساتھ رابطہ اور قرآن کریم کی بنیادی تعلیم، تلفظ کے ساتھ درست الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم کی ریڈنگ ہے۔ ترجمہ آ جائے تو اور اچھا ہے، سونے پر سہاگا ہے، لیکن اگر ترجمہ نہیں سیکھا ہے، ابھی سیکھ رہے ہیں، پھر درست الفاظ کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم، درست لہجے کے ساتھ۔ اور میں نوجوانوں سے درخواست کروں گا، دنیا والوں سے درخواست کروں گا کہ اپنے مسجد کے قاری صاحب کو بھی تھوڑی سی اہمیت دے دو۔ یہ تو مسجد کا قاری ہوتا ہے، نہیں جانتے ہیں آپ کہ وہ کتنا زیادہ آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ رات کے 12 بجے بھی دستک دے اور کہتے ہیں امام صاحب بچے کو دم کرنا ہے، امام صاحب یہ نہیں کہے گا کہ جی مجھے نیند آئی ہوئی ہے، میں تھکا ہوا ہوں، ابھی آئے ہو میرے پاس، دفع ہو جاؤ، میرے ٹائم نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں۔ وہ نکلیں گے اور بڑے محبت کے ساتھ تشریف رکھیں جی، اور ساتھ میں امام صاحب اہلیہ کو آواز دیں گے، بیگم اٹھیں ذرا جلدی کریں، مہمان ہیں، ان کے لیے کوئی چائے گرم پانی کا انتظام کر دیں۔ وہ بیچاری اٹھتی ہے اور پھر ان کا غرض یہ اگر نہ بھی اٹھ جائیں، وہ آواز نہ بھی دیں، امام صاحب بڑے ادب احترام کے ساتھ دم کرتے ہیں۔ کبھی امام صاحب نے کچھ نہیں کہا تو اس لیے گزارش ہے امام صاحب سے وقت لیں اور روزانہ کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا قرآن کریم درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ اور دوسری چیز، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ علیہ السلام کی دینی بنیادی تعلیمات پر بھی مجھے اور آپ کو عبور حاصل ہونا چاہیے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ فرمایا کہ حضور کی حیات طیبہ میں تمہارے واسطے ایک روشن باب اور ایک روشن مشعل ہے ہدایت کے نور کی، کہ جو تم اس پہ چلو تو ہدایت کی منزلیں تمہارے واسطے آسان ہو جائیں گی۔ لیکن وہ اس کے لیے جو آخرت پر اور اللہ جل شانہ کے دربار میں حاضری پر یقین رکھتا ہے، اور ہمیں سر ایک کا یقین ہے، اور حضور علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں اس کو اپنانے کی ترغیب چلائی جائے، اس پہ عمل شروع کیا جائے۔ اور پھر میں آخر میں ہماران قوم بالخصوص علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ نوجوان نسل کے دلوں میں شکوک و شبہات نے پردہ ڈالا ہوا ہے، ذرا اس پردے کو ہٹا دیجئے، ایمان کا نور، ایمان کی مشعل ٹمٹماتی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ایک کارگزاری تحدیث بن نعمت کے طور پر جہاں میری حاضری رہتی ہے، تقریباً 3-4 سال کا عرصہ گزرا ہے، وقتاً فوقتاً اللہ جل شانہ کی توفیق سے انفرادی طور پر ساتھیوں سے ملنے کا ماحول ہے۔ ایک صاحب کے پاس تقریباً 3 سال سے میری حاضری رہتی تھی کہ بھئی مسجد آ جاؤ، مسجد آ جاؤ، مسجد آ جاؤ، لیکن ترتیب نہیں بنی۔ ایک موقع پر وہ صاحب اللہ کے فضل و کرم سے مسجد آئے، جمعے کے دن تھا، حضور علیہ السلام کی نورانی سنتوں کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، آپ علیہ السلام کی ذات، عظمت، آپ علیہ السلام سے محبت کا اظہار کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ یقین جانیے وہ صاحب ایسے دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا جس طرح معصوم بچہ ماں کی گود میں مر جائے تو ماں کا کیا حال ہوتا ہے، تڑپ تڑپ کے روتی ہے ماں، اس سے بھی تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے۔ خیر اللہ کے کرم سے وہ صاحب اللہ کے فضل و کرم سے جماعت میں وصول ہوئے، 4 مہینے لگائے،
4 مہینوں کے بعد جب وہ واپس آئے، یقین جانیے چہرے سے ایسے نور کی ٹمٹماتی مشعلیں مجھے محسوس ہو رہی تھیں کہ شاید ایسی نورانی کیفیات شاید کسی کو حاصل ہوتی ہوں۔ بہرحال ان لوگوں کے اوپر خوب محنت کی ضرورت ہے، خوب ان کے ساتھ اختلاط کی ضرورت ہے، اور بالخصوص علماء کرام ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا کریں ان کو بہانے سے۔ شروع میں تو آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، چلو جی چلتے ہیں 5-10 روپے کی کوئی کعوہ پی لیتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ اور اکرام کی ترتیب ہو، اکرام سے چلو انشاءاللہ ان کے دل آپ کی طرف نرم ہو جائیں گے، مائل ہو جائیں گے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہی ہوں گے جو آپ پر اپنی جان کو لٹانے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین متین سیکھ کر، سن کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت چلانے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔